اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 190 ملین پاؤنڈ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کی ہیئرنگ تھی، اور کیونکہ اڈیالہ یونین کونسل میرے حلقے میں آتی ہے اور میں یہ دیکھنا بھی چاہتا تھا کہ جس چیز کا اتنا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے کوئی رائٹس یا حقوق سلب کیے جا رہے ہیں یا ہمیں ڈیو پروسیس نہیں مل رہا یا آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے، تو اس جیل ٹرائل میں اس کی آبزرویشن اور اس کو دیکھنا ضروری تھا کہ آیا کہ کسی کا حق یا کسی کا ڈیو پروسیس اس کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی۔ تو الحمدللہ میں آپ دوستوں کو یہ بھی بتا دوں کہ پورا ڈیو پروسیس ملا جا رہا ہے اور آرٹیکل 10A کی بھی امپلیمنٹیشن کو انشور کیا جا رہا ہے۔ ٹرائل کے قانون کے اور آئین کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ آج جو یہ پروسیڈنگ تھی اس میں کیونکہ دونوں طرف سے بحث ہوئی اور میں نے اس کو آبزرو بھی کیا ایز این آبزرور، کیونکہ میں خود ایک وکیل ہوں اور میرے خیال سے ایک سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وکیل کی طرح زیادہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری آئین اور قانون کی طرف سے جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کہ کسی کا کوئی حق یا کسی کا کوئی ڈیو پروسیس یا کسی کے آئینی حقوق کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی۔ تو بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، کوئی وائلیشن، کوئی ڈیو پروسیس کی وائلیشن یا کسی آرٹیکل 10A کی وائلیشن نہیں ہو رہی۔ بڑا ایک پرامن ماحول تھا، جس طرح عدالتوں کو کام کرنا چاہیے اسی طرح اس عدالت نے فنکشن کیا، اور اس کے ساتھ آج کی جو پروسیڈنگز تھیں ان پروسیڈنگز میں بالخصوص کیونکہ آپ نے سنا ہوگا میڈیا کے دوستوں نے کہ ایک اعتراض آ رہا تھا کہ پراپر نوٹیفائی نہیں ہوئے جج صاحب، تو آج اس چیز پہ بھی بحث ہوئی اور یہ فیصلہ بھی سامنے آیا کہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہے جج صاحب کو اضافی جو چارج دیا گیا ہے انٹل دی اپوائنٹمنٹ آف جو ریگولر جج ہیں وہ آ جائیں، یہ جو ریگولر کورٹ یہ نیب کی عدالت کو سنبھالتے ہیں وہ آ جائیں، تب تک جو ہے ان کو اضافی چارج دیا گیا ہے۔ اور پروسیڈنگز اب اگلی آئندہ جو تاریخ پیشی ہے وہ 14 جون کی ہے، جمعے والے دن کی، جس میں 2 گواہان PW27 اور PW29 کے اوپر جرا ہونی ہے، کراس ایگزامینیشن ہونی ہے۔ تو آج ان کے لیڈ کاؤنسلز دفاع کی سائڈ سے ہی موجود نہیں تھے، ان کے 2 اور کاؤنسلز موجود تھے، اور ان پروسیڈنگز میں گواہان کو بھی پابند کیا گیا اور ڈیفنس کاؤنسلز کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ آپ آ کے اپنی جرا جو ہے ان پہ مکمل کریں۔ تو یہ جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ القادر یونیورسٹی اور القادر ٹرسٹ کا، یہ بڑا کلیئر کیس ہے کہ 450 کنال زمین جو لی گئی اور اس کے اوپر القادر یونیورسٹی بنا کے ٹرسٹ کے طرز سے، اور اس کو جس طرح خرد برد سارے معاملے کو کرنے کی کوشش کی گئی وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ بانی PTI کو عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکنے دیا جائے گا، وہ اپنا قانونی کیس لڑ رہے ہیں، ان کو قانونی کیس لڑنے کا حق ہے، لیکن یہ جو دن دہاڑے ڈاکہ مارا گیا پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام کے پیسوں کے اوپر کہ 190 ملین پاؤنڈ اپنی کابینہ سے بھی چھپا کے دن دہاڑے ڈاکہ مار کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اور جو پارسا بننے کی کوشش کی گئی، یہ عوام کے اب سامنے ہے۔ یہ وہ پیسے ہیں جو نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے، برطانیہ حکومت کی طرف سے پاکستانی بینک میں آنے تھے، پاکستان کی حکومت کے خزانے میں آنے تھے، لیکن افسوس کہ ان پیسوں کا رخ موڑ کے سپریم کورٹ میں لینڈ کروائے گئے، اور پھر یہ بیانیہ بنایا گیا کہ کیا وہ سپریم کورٹ میں آئیں یا حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئیں۔ بات تو یہ ہے کہ پیسے تو یہاں پہ آ رہے تھے، بات یہاں پہ نہیں رکتی، بات یہ ہے کہ ان پیسوں سے جو آگے فائن پے کیا گیا تھا اس کی ٹریل کہاں پہ ہے۔ یہ بانی PTI اور ان کے اس ٹولے کو جواب دینا پڑے گا عوام کو اور قوم کو، اور یہ عدالت میں اپنا کیس پروف کرنا پڑے گا ان کو کہ انہوں نے پاکستان کے پیسوں پہ جو ڈاکہ مارا ہے، کیونکہ کرپشن فری پاکستان اور
अकाउंटेबिलिटी का जो नैरेटिव जिसका इतना प्रचार किया जाता था और कहा जाता था कि ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, अल्लाह की शान और अल्लाह की कुदरत पाकिस्तानी कौम भी देख रही है, पाकिस्तानी अवाम भी देख रही है कि किसी चीज़ से डिनाइबिलिटी नहीं है, किसी चीज़ से मुनहरिफ नहीं हुआ जा रहा। ये चीज़ एक्सेप्ट की जाती है कि हाँ 190 मिलियन पाउंड आए थे और जिस तरह उनका रुख मोड़ा गया और जिस तरफ लेके गए वो अब आपके सामने है। और दूसरी बात, उसका एंड बेनिफिशरी कौन है, ये तमाम तर सवाल हैं, क्योंकि अभी अदालती प्रोसीडिंग्स मैंने देखी और अभी तो कुछ गवाहान और उन पे जरा बाकी है और वो अपना प्रोसीजर चलेगा। लेकिन जब 342 की स्टेटमेंट होगी और डिफेंस का वर्जन आएगा तो देखने की बात होगी कि उस वक़्त ये क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। ये जो 3-4 मस्केटियर्स जिन्होंने मिलजुल के 190 मिलियन पाउंड का दिन दहाड़े डाका मारा है, इसका हिसाब, इसका जवाब कौम और अवाम आपसे लेगी। मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि जो शोर व वेला डाला जाता है कि हमारे हकूक़ सलब कर दिए गए, और जो शोर व वेला डाला जाता है, जो अवाम की आंखों में धूल झोंकी जाती है कि हमें आईनी हक मौजूद नहीं है, हमें कानूनी मुआवनत मौजूद नहीं है। आज मैं अपनी आंखों से ये देख के आया हूँ कि वकला भी मौजूद हैं, आइन और कानून के मुताबिक तमाम तर प्रोसीडिंग्स को इंश्योर किया जा रहा है और बिलखसूस ड्यू प्रोसेस और आर्टिकल 10A की जो राइट्स हैं इनकी फुल फ्लेज इंश्योरमेंट की जा रही है इस ट्रायल में, और दीगर बाकी भी जितने भी ट्रायल चले उनमें भी इंश्योर किया गया। तो ये अवाम को खुदारा झूठ बोलना बंद करें, आपको हिसाब देना है। दिन दहाड़े जो डकैती, जो डाका मारा गया, आपको अवाम अदालत में तो देना ही देना है इस चीज़ का जवाब, लेकिन आपको अवाम के सामने भी इस चीज़ का जवाब देना होगा कि जो आपने पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम के पैसों पे जो नाहक डाका मारा, ये पैसे किधर गए, ये पैसे कहाँ पे हैं और ये पैसे किस मद में किस जगह पहुँचे हैं, इसका हिसाब आपको देना होगा। शुक्रिया। वकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप जेल गए, बानी PTI को जो सहूलियात दी गई, जो वो दावा करते हैं उसका आपने बताया कि उसके बरक्स